آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 63 تک 4 آیات کریمہ آج کے درس کا حصہ ہیں۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو اس بات کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ اللہ، اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فرمانبرداری اور اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اس فرمانبرداری اور اطاعت کو امت کے لیے خیر قرار دیا گیا اور معال اور انجام کے اعتبار سے احسن التأویلہ قرار دیا گیا، بہترین انجام قرار دیا گیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اور اولی الامر کی اطاعت نہیں کرتا ان چیزوں میں جو اللہ اور اس کی رسول کی منشا کے مطابق ہوں، تو یہ اس کا اطاعت نہ کرنا اس کے لیے شر ہے اور اس کے انجام کار کے اعتبار سے اس کے لیے برا انجام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اسی اطاعت کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ بعض لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے شیطان یا طاغوت یا ان چیزوں کی پیروی میں یا ان کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں کہ جو حق سے گمراہ کراتے ہوں یا حق سے جو ہے وہ انحراف کرواتے ہوں، یعنی جو چیزیں انسان کو حق سے پھیر دیتی ہوں، چاہے وہ دیگر مخلوقات میں سے کچھ ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، انسانوں میں سے چاہے کافر ہوں، کافروں میں سے چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے وہ صابی ہوں، جو کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ مسلمان ہوں اور مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو رائے حق سے گم گشتہ کرتے ہوں، برگشتہ کرتے ہوں، یہ سارے کے سارے شیطان، طاغوت اور طاغوتی طاقتیں ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بجائے، ان پر عمل کرنے کے بجائے طاغوت کی طرف اپنے فیصلوں کا معاملہ لے جانا چاہتے ہیں کہ ان سے فیصلہ کروایا جائے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مفادات۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر اپنے مفادات زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے لیے، اس کے اس کے دل میں، اس کے نظریے اور سوچ میں عقیدتاً نظراً و فکراً، طبعاً نہیں، نظراً و فکراً، نظری اور فکری اعتبار سے، عقیدے اور محبت کے اعتبار سے، محبت حقیقی کے اعتبار سے، جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ معنی یہ کہ جب میری ایک سنت، ایک ادا، ایک حدیث، ایک تعلیم، ایک تبلیغ اس کے سامنے ہو اور ایک خواہش اس کے کنبے، قبیلے، خاندان، بیٹے، اولادوں یا والدین کی ہو، بیوی بچوں کی ہو، اب یہاں پر اگر اس نے میری سنت اور تعلیم کو ترجیح دی تو یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اگر اس نے میری سنت پر اپنے کنبے، قبیلے، خاندان کو ترجیح دی تو یہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں۔ یہ ہے فرق۔ آج امت کی ڈوبتی نیا اور کشتی کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی کہ ہم نے اس محبت کو صرف الفاظ کا جامہ پہنایا، بس نعرے لگائے، عشق کے ترانے پڑھے، ہم نے کتابیں لکھی، ہم نے واعظ کیا، ہم نے واعظ سنا، ہم نے واہ واہ کی، سبحان اللہ کیا، ہم نے ماشاء اللہ کہہ دیا اور کیا شان ہے کہہ دیا اور فلاں مرحبا کہہ دیا، یہ سارے معاملات ہم نے کر دیے، لیکن عملاً ہم اس نہج پر نہیں ہیں جس نہج پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کھڑا کرنا چاہتا۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ یہ تمہیدی بات۔ اب
خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو چھوڑ کر غیر کے فیصلوں کو ترجیح دینا یہ نہ صرف شر ہے بلکہ انجام کار کے اعتبار سے یہ بدترین انجام کے مستحق لوگ ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی مذمت ان آیات کریمہ میں بیان کی گئی۔ بس اب ان آیات کریمہ کا پس منظر جس کو ہم شان نزول بھی کہتے ہیں اس کے حوالے سے کئی واقعات تفسیر اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک واقعہ یہ لکھا گیا ہے یا ایک بات یہ لکھی گئی ہے کہ ایک یہودی اور منافق کا آپس میں کچھ اختلاف جھگڑا ہوا کسی معاملے میں۔ یہودی نے چاہا کہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں، لیکن منافق یہ چاہتا تھا کہ فیصلہ ابو بردہ اسلمی کرے۔ یہ کون ہے؟ یہ مدینہ منورہ میں ایک کاہن تھا، نجومی تھا، جو پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا۔ خیال اس کا یہ تھا کہ ابو بردہ اسلمی کچھ رشوت لے کر کے، کچھ مال و متاع لے کر کے فیصلہ میرے حق میں کر دے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسا نہیں ہونا۔ تو فریقین جانتے تھے کہ معاملہ اگر انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہوگا۔ فریقین جانتے تھے، یہودی بھی جانتا تھا اور منافق بھی۔ تو یہودی اس لیے یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ میرے حق میں فیصلہ ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں، اور منافق یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ میری ذلت و رسوائی ہونی ہے اس لیے یہاں تو میرا بس چل نہیں سکتا، دوسرے مقامات پہ جاتا ہوں، وہاں جا کر کے کچھ معاملات اپنے اثر و رسوخ کو یا اپنے مال کو، اپنی شہرت کو یا اپنی کسی چیز کو پیش کروں گا جس کے نتیجے میں وہاں پر اثر انداز ہو کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لوں گا۔ تو اللہ نے اس کو طاغوت قرار دیا۔ اللہ نے اس کو کیا قرار دیا؟ طاغوت، کہ یہ آدمی یعنی منافق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے معاملات کو لانے کے بجائے، پیچھے کہا گیا نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو پھر اپنے اختلاف کا فیصلہ کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیے یا قرآن کے پاس آئیے، یعنی اللہ کے پاس آئیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، قرآن سے فیصلہ کروائیں یا حدیث سے فیصلہ کروائیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ابو بردہ اسلمی چونکہ کاہن تھا اور شیطانی چال چلا کرتا تھا، جھوٹ، دھوکہ دہی، فراڈ، دغا بازی، یہ سارے معاملات تھے اور یہ شیطانی افعال ہیں، اور کسی سے کچھ لے کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دینا، حق پر مبنی فیصلہ نہ کرنا، یہ شیطانی چال ہے، شیطانی فیصلے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، منافق ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ فیصلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے بجائے طاغوت کے ماننا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ گئی؟ ایک پس منظر یہ ہے۔ نمبر دو، ایک اور روایت یا ایک اور واقعہ اس ضمن میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہی منافق اور یہودی کا جھگڑا ابو بردہ اسلمی کے بجائے منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور اس کا تذکرہ 2 درس قبل ہو چکا۔ یہ کعب بن اشرف وہی ہے جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ایک قافلہ گیا تھا، اور مکہ والوں نے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے؟ جواب دیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اندر سے ہم حملہ آور ہوں، باہر سے آپ حملہ کریں، ہم یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔ کہا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ پہلے ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کر کے دکھائیے۔ سجدہ کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ تو کہا آپ حق پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیسری بات، اچھا جی اس سے آگے کہ آپ اپنے عہد میں پکے ہیں، آئیں خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹ جائیں، 30 آدمی آپ کے 30 آدمی ہمارے، اور مل کر کے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے عہد و پیمان کو توڑیں گے نہیں۔ مشرک بھی ان سے عہد لے رہے ہیں جو عہد توڑنے گئے ہیں، نہیں سمجھ؟ مشرک عہد ان سے لے رہے ہیں جو عہد توڑنے گئے ہیں،
وہ عہد جو میثاق مدینہ کی صورت میں تھا اسی عہد کو وہ توڑنے گئے ہیں اور مشرک ان سے عہد لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے جو ایک در کا نہ ہوا وہ در در کی ٹھوکریں کھائے، نہ ان کا کوئی در نہ ان کا کوئی در، وہ بھی در بدر یہ بھی در بدر۔ خیر یہ کعب بن اشرف وہی ہے جو اس پورے وفد کا سربراہ اور سردار تھا، مدینہ منورہ میں بڑا رئیس تھا، بڑا تاجر تھا اور بڑے پیسے والا تھا، صاحب ثروت تھا اور تورات کا عالم بھی تھا۔ تو منافق کا خیال یہ تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے رشوت لے کر کے، وہ ویسے بھی دین فروش آدمی ہے، دین بیچتا ہے، پتہ ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے فتویٰ ہمارے حق میں دے دینا ہے، جائیں جا کے کچھ تحفہ طائف دے دیں، حضرت یہ آپ کی خدمت میں، وہ جی میرا مسئلہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، آپ کی کیا رائے؟ نہیں جی آپ ٹھیک ہیں، آپ کی کیا کہنا ہے، سارے فیصلے ہی تو آپ کے حق میں آئے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے حق میں ہیں تو آپ کے حق میں، بس بات یہ۔ تو منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف سے معاملہ کروا لیا جائے، اللہ نے اس کو بھی طاغوت قرار دیا دوسرے واقعے کی روشنی۔ یہ واقعات جو بیان کیے گئے ان میں آپ یہ دیکھیے کہ یہود چاہتے ہیں کہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یہودی چاہتا ہے کہ فیصلہ کس سے ہو، کیونکہ اسے اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعتراف نہیں کرنا، اسے اس کا ذاتی مفاد عزیز ہے اور اسے پتہ کہ میرا مفاد حضور سے ہی وابستہ ہے، اور منافق کو اپنا مفاد عزیز ہے اور اسے پتہ کہ میرا مفاد میرے جیسے سے ہی ملنا ہے۔ بات ہماری اب اگلی بات، ایک واقعہ اور بیان کیا گیا ہے اور اس واقعے میں یہی ہے کہ تھوڑا سا اسی واقعے کو دوسرے کو آگے بڑھایا گیا بعض روایات میں کہ کعب بن اشرف کے بارے میں منافق نے کہا کہ فیصلہ اس سے کروائیں، یہودی نے کہا نہیں میں نے تو فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا ہے۔ بالآخر منافق اس بات پر رضامند ہو گیا، اسی واقعے کے آگے کہ منافق حضور سے فیصلہ کروانے پر رضامند ہو گیا، باطل نخواستہ آئے، مقدمہ لا کر کے حضور کی عدالت میں پیش کیا گیا، اللہ کے رسول نے سارا ماجرا سن کر کے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، فیصلہ یہودی کے حق میں۔ باہر نکل کر کے منافق اپنی بات سے پھر گیا کہ نہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ معاملے کو زیادہ بہتر حل کرنے کے لیے اور زیادہ مختلف اینگل سے دیکھنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم عمر بن خطاب کے پاس جائیں اور جا کر کے ان سے فیصلہ کروائیں۔ فیصلہ کروانا کس سے چاہتا تھا اصل میں؟ کعب بن اشرف سے۔ جب وہاں سے معاملہ حل نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس کے مفاد کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا تو یہ چاہتا ہے اب حضور کے صحابی حضرت عمر سے فیصلہ کرواؤں۔ یہ اس کے دل میں چاہت کیوں آئی؟ صرف ایک وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ عمر بن خطاب مسلمانوں کے حق میں نرم دل ہیں اور کافروں کے حق میں سخت ہیں۔ کافروں کے حق میں کیا ہے؟ سخت دل ہے۔ اس لیے عمر بن خطاب کے پاس جاؤں گا، ان سے کہوں گا یہ یہودی میں کلمہ کو، اس کا میرا مقدمہ اور اس مقدمے میں یہ چاہتا ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہو، آپ مقدمہ سنیے، مقدمہ سن کے فیصلہ کر دیجئے۔ تو یقیناً عمر بن خطاب اشداء علی الکفار کی روشنی میں معاملہ سنیں گے، سن کر کے فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں، کلمہ گو۔ گئے، جا کر کے یہودی اور منافق دونوں پیش ہوئے۔ یہودی نے کہا کہ اے عمر ہمارا یہ معاملہ ہے، اس معاملے میں ہمارے درمیان تصفیہ کر دیجئے، لیکن یہ تصفیہ پہلے حضور فرما چکے ہیں۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ والا معاملہ مزید نکھارنے کے لیے آپ کے پاس آیا جائے۔ اب یہ مزید نکھارنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے حضور کے فیصلے کے بعد۔ اچھا رک جاؤ، اندر گئے، تلوار نکالی اور لے کر آئے اور گردن منافق کی اڑا دی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ جملہ کہا، یعنی تفسیری روایات میں آتا ہے یہ جملہ کہا جسے حضور کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کے بعد اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ واقعہ دو اس کی شکیں ہیں۔ ایک شک یہ ہے کہ منافق چاہتا تھا کہ اصل کا فیصلہ کروایا جائے کعب بن اشرف سے، جس کو قرآن نے طاغوت کہا،
جب اس کی یہ بات نہ سنی گئی، کیونکہ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف پیسے لے کر کے پھر جائے گا، اس لیے اس نے اصرار کیا، اور اس کے اصرار کی بنیاد پر مقدمہ حضور کے دربار میں آ گیا۔ اب حضور کے دربار سے فیصلہ ہوا یہودی کے حق میں، منافق اس پر رضامند نہ ہوا، اور وہ چاہتا تھا کہ اب معاملے کو اس انداز میں لیا جائے کہ جسے کہتے ہیں کہ عصبیت کی بنیاد پہ معاملے کو لے لیا جائے۔ تو حضرت عمر عصبیت کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے میرے حق میں فیصلہ کر دیں، تو ان کے پاس چلتے ہیں۔ اب یاد رکھیے یہاں پر منافق کا اصل جو مدعا تھا وہ تھا فیصلہ اپنے حق میں کروانا، اور اس کے لیے اس کی چاہت تھی کعب بن اشرف کے پاس جانا، نہ کہ عمر بن خطاب کے پاس۔ یہ بات ذہن رکھیے گا۔ میں ایک جملے کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں جو قرآن پاک کا جملہ ہے۔ منافق کے ذہن میں اصل کیا تھا کہ کعب بن اشرف سے معاملہ کروایا جائے، اور کعب بن اشرف یہودی ہے، فیصلے غلط کرتا ہے اور ناجائز فیصلے کرتا ہے، پیسے لے کر کے انصاف کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ جب اس کی نہ بنی یا اس کی نہ مانی گئی، فیصلہ حضور نے یہودی کے حق میں کر دیا، تو اب یہ چاہتا ہے کہ ایک اور انداز سے معاملے کو دیکھا جائے، اور وہ معاملہ کیا تھا؟ عصبیت کی بنیاد پر، مذہبی عصبیت، کہ شاید مذہبی عصبیت کی بنیاد پر عمر بن خطاب میرے حق میں فیصلہ کر دیں کیونکہ میں مسلمان، یہ کافر۔ اب جب وہاں گئے معاملہ برعکس ہو گیا اور اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ تو یہاں جو منافق آیا تھا، منافق نے قطعاً عمر بن خطاب سے ابتدائی طور پہ فیصلہ نہیں کروانا تھا۔ بعض تفسیری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابتدائی طور پہ یہودی نے کہا کہ یا تو حضور کے پاس چلتے ہیں یا عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں، یا حضور کے پاس چلتے ہیں یا عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں۔ تو منافق نے کہا تھا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ یہ اور تفسیری روایت عرض کر رہا ہوں۔ اس روایت سے بات اور نکھر جاتی ہے کہ منافق قطعاً حضرت عمر کے پاس نہیں آنا تھا، لیکن جب اس کو اس کا معاملہ اس کے برعکس نظر آیا، فیصلہ اس کے برخلاف ہوا، تو اس نے کہا اب آخری تیر بھی لگا دوں، ہو سکتا ہے کہ میرا تیر نشانے پہ لگ جائے۔ عمر بن خطاب کے پاس گیا اور وہاں معاملہ بجائے اس کے کہ نشانہ لگا دے، خود نشان زدہ ہو گیا، نشان لگ گیا اس کو۔ یہاں تک تو ہے اصل معاملہ۔ اب یہاں سے تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ تفسیری روایات میں موجود ہے، اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ آپ نے جب اس کو قتل کر دیا، اس کے قبیلے کے اس کے قوم کے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شور و ویلا شروع کر دیا، اور مدینہ منورہ میں ایک کوہرام مچ گیا کہ عمر بن خطاب نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا، لہذا قصاصاً عمر بن خطاب کو قتل کیا جائے یا دیت کا مطالبہ کیا جائے۔ تو معاملہ تو اصل میں قصاص کا تھا، دیت والی بات تو بہت بات کی بات تھی کہ جب مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو تب قصاص کو معاف کر دیں، دیت کا مطالبہ کریں تب۔ تو ابتدائی طور پر قصاص کا مطالبہ تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، مفسرین نے لکھا، اور صحابہ بھی پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اور ان آیات میں بتایا کہ عمر نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے تفسیری روایات۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ ان تفسیری روایات کو بہت سارے محققین علماء اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے، اس واقعے کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے اور صحیح احادیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تفسیری روایات ہیں، لہذا تفسیری روایات میں بہت ساری روایات ضعیف بھی ہوتی ہیں، کمزور بھی ہوتی ہیں، موضوع بھی ہوتی ہیں، من گھڑت بھی ہوتی ہیں، لہذا اس روایت کو چونکہ اس کی سند صحیح نہیں، اس لیے اس کو قابل حجت نہیں بنایا۔ اور وجوہات اس کی یہ ہیں، توجہ، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک منافق آیا، ایمانی غیرت یا جذبہ اپنی جگہ پر، ایمانی غیرت اور جذبہ اپنی جگہ، لیکن ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار یہ ہے کہ آپ بلا شبہ کفار پر سخت تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی تلوار کفر کے مقابلے میں نیام سے باہر آ جاتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ دربار رسالت میں کوئی آدمی بے ادبی کرتا، گستاخی کرتا، آپ سب سے پہلے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکال دیتے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ آپ نے کافروں کے معاملے میں کبھی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا،
یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ یہودی اور عیسائی آپ کے نام سے تب بھی خائف تھے اور آج 1450 سال کے بعد بھی خائف ہیں. تب بھی یہودی آپ کے دشمن تھے اور آج بھی یہودی بھی اور یہودیوں کی نسل بھی آپ کی دشمن ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں. لیکن سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے, پوری توجہ سے اس بات کو سنیں گا. سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایسا ایک نہیں, دو نہیں, کئی واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, آپ کی موجودگی میں یا آپ کی غیر موجودگی میں کوئی واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ غیرت کی بنیاد پہ اس پر انتقام یا بدلہ لینے کا معاملہ تھا, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہل کرتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت مرحمت فرمائیں, میں اس کی گردن اڑا دوں. جملہ آپ نے اور کیا کہ اضرب عنقہ یا رسول اللہ, کیا الفاظ کہا کرتے تھے کہ کیا اے اللہ کے رسول میں اس کی گردن اڑا دوں. معلوم یہ ہوا کہ ایسا ایک نہیں کئی واقعات ہیں کہ جہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ تو کیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اجازت تھا. جب بھی کوئی معاملہ ایمانی غیرت کے اظہار کا ہوا تو آپ سے اجازت لی, آپ سے. اب میں ایک دو تین واقعات آپ کی نظر کرتا ہوں. غزوہ حنین ہے, ایک آدمی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی, منافق تھا وہ بھی. اس نے کہا کہ اے محمد انصاف کیجئے گا. صحیح روایات میں انصاف کیجئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو, میں انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا. اس کا جملہ بے ادبی پر مشتمل, حضور کی طرف سے بددعائیہ جملہ, موقع پر موجود سیدنا فاروق اعظم اب اجازت طلب کرتے, اضرب عنقہ یا رسول اللہ. گستاخی کر دی, بے ادبی کر دی, آپ نے بھی بد دعا دے دی, ہلاکت کا فیصلہ مطلب ہو جائے, آپ کی اجازت ہو تو گردن اڑا دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی پشت سے ایسے لوگ جنم لیں گے. یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی پشت سے ایسے لوگ جنم لیں گے کہ جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی پشت سے ایسے لوگ جنم لیں گے کہ جو اسلام میں فتنے کا سبب ہوں گے. اور یہی وہ آدمی تھا جو خارجیوں کا بانی بنا. خارجی وہ لوگ کہ جن کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ جنگ لڑی تھی, وہ خارجی لوگ. اور انہی خارجیوں میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم لانتی تھا جس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب کو شہید کیا تھا. عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ خارجی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعائیہ جملہ فرمایا کہ تیرے لیے ہلاکت وہی حقت, تیرے لیے ہلاکت تباہی. اور اس کی نسل میں سے عمر بن خطاب کی اجازت کے بعد کیا فرمایا کہ نہیں, اس کو مارنا نہیں, اس کی نسل میں سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے. گویا یہ بھی ایک پیشن گوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اب سنیے ایک واقعہ یہ ہے, یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجازت طلب کر رہے ہیں. اچھا ایک واقعہ اور ہے کہ مسجد نبوی میں ایک آدمی نے نیا آیا تھا دیہات سے, اور اس نے آ کر کے اپنے تقاضۂ بشری کو پورا کرنے کے لیے مسجد نبوی کے کنارے میں جا بیٹھا پیشاب کرنے. تو چند صحابہ کرام اٹھے اسے روکنے کے لیے. اتنے میں ہی سیدنا فاروق اعظم نے اجازت طلب کی, اضرب عنقہ یا رسول اللہ, مسجد کی بے حرمتی کر دی, اگر آپ کی اجازت ہو تو گردن اڑا دوں. فرمایا نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے ایک وقت ایسا آیا کہ جب مدینہ منورہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. ایک زمانے میں ایک وقت میں یہ بات مشہور ہو گئی. اب اس بات کی شہرت تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کان میں بھی پڑی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے پاس گئے
اور جا کر کے 3 دفعہ اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس شہرت کے بعد میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. 3 دفعہ اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی، اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی. تو تب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں ملنا چاہتا کہ بیٹی حفصہ کی سفارش کروں. جملے پہ غور کیجیے گا، اس لیے نہیں ملنا چاہتا کہ بیٹی حفصہ کی سفارش کروں. یا رسول اللہ ملنا اس لیے چاہتا ہوں اگر یہ بات سچ ہے، اگر یہ بات سچ ہے کہ آپ نے واقعی اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر آپ کا فیصلہ مقدم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بیویوں کا میری بیٹی کا قصور ہے. تو یا رسول اللہ صرف اس لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ بیٹی کا سر تن سے جدا کر دوں، بیٹی کا سر تن سے جدا کر دوں، اس لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. 3 دفعہ اجازت طلب کی، نہیں، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. لیکن جب انہوں نے اس معاملے کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4 ایسے کئی واقعات ہیں کہ جہاں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. تو میرا تمام تر مدعا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، یاد رکھیے اس واقعے کی سند ضعیف ہے، محققین نے لکھا ہے. اور سند ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عقلاً بھی بظاہر درست معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اکثر و بیشتر دیگر واقعات میں پتہ چلتا ہے کہ اجازت طلب کر رہے ہیں. اجازت، اگر ایسا کوئی معاملہ یا ماجرا ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو گریبان سے پکڑتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کرتے اور پھر جا کر کے اجازت طلب کرتے کہ یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑا دوں. لیکن اگر یہ بات تو وہ ہے کہ جو تحقیقی، اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی، تو تب بھی یاد رکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا لفظ جو طاغوت ہے اس کا تعلق فاروق اعظم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کعب بن اشرف کے ساتھ ہے. یہ ساری بات میں نے اس لیے پوری وضاحت کے ساتھ عرض کی ہے کہ یہاں کچھ نادیدہ اور اپنے انجام کار سے بے خبر لوگ، جہنم کا ایندھن بننے والے لوگ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہستی پر یہ تبرہ کرتے ہیں کہ منافق نے طاغوت کے پاس جا کر فیصلہ کروانا چاہا، رسول اللہ کے فیصلے کے بعد طاغوت کے پاس فیصلہ کروانا چاہا، اور وہ طاغوت سے مراد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو لیتے ہیں. بات سمجھ میں آئیے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ اولاً تو یہ سند ضعیف ہے، اور اگر یہ سند درست بھی ہو، ضعیف ہونے کے باوجود مختلف روات کی روایت کے وجہ سے، مختلف طرق کی وجہ سے اگر اس روایت کو کوئی قوت ملتی بھی ہے تو تب بھی یاد رکھیے کہ اس روایت کی بنیاد پر اس آیت کریمہ میں لفظ طاغوت کا مصداق فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت 2 طرح ہے. ایک روایت ایک طرح سے یہ ہے کہ منافق نے چاہا کہ فیصلہ حضور سے نہ کروایا جائے، کعب بن اشرف سے کروایا جائے. دوسری روایت یہ ہے کہ یہودی نے کہا کہ معاملہ یا حضور سے حل کروائیں یا فاروق اعظم سے حل کروائیں. تو منافق نے ابتدائی طور پہ یہی کہا تھا، نہ حضور سے نہ فاروق اعظم سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق حضرت عمر کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا تھا، حضور کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا، وہ تو چاہتا تھا کعب بن اشرف کے پاس، اور قرآن نے اسی کعب بن اشرف کو ہی طاغوت کہا ہے. ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے آیت فرمایا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کون ہے؟ منافق. یہ کون ہے؟ یعنی تورات پر بھی ہمارا ایمان، انجیل پر بھی ہمارا ایمان، چونکہ سابقہ یہودی تھے نا یہ، اور کتاب اللہ پر بھی ایمان. اچھا، دعویٰ ان کا یہ ہے، دعویٰ ان کا یہ ہے. قرآن نے اس کو دعویٰ کہا، یزعمون، دعویٰ کہا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کا ایمان ہے، قرآن نے کہا وہ دعویٰ کرتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ اور ہے اور ایمان لانا اور ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. دیہاتی آئے کہا ہم ایمان لائے. اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے, تم ایمان نہیں لائے, ابھی تو تم ایمان یعنی اسلام کی شکل اختیار کر رہے ہو. یعنی وہ چیز جو دل سے ہونی چاہیے وہ تمہارے اندر موجود. ظاہری اعمال تو تمہارے مسلمانوں جیسے ہیں لیکن حقیقت میں تم ایماندار نہیں, کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے. اچھا جی, یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصلہ کروائیں. یہ سرکش کون ہے؟ ابو بردہ اسلمی ایک روایت کے مطابق, دوسری روایت کے مطابق کعب بن اشرف. وقد امروا ان یکفروا به, حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں. کیا مطلب؟ حکم یہ دیا گیا تھا کہ فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروانا, غیر سے فیصلہ. اچھا, وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر راستے سے دور ڈال دے, ہٹا دے. شیطان تو یہ چاہتا ہے اور یہ شیطان کے پاس جانا چاہتے ہیں. اچھا اگلی بات, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اب وہ بات, اصل بات جو بنیادی بات تھی, فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ, تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ سے اعراض کرتے ہیں اور رکے جاتے ہیں. اس جملے کو بھی سمجھیے, یہ جملہ کیا کہتا ہے؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ منافق آپ کے پاس آنا نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو طاغوت بتایا گیا, یہ جو طاغوت بتایا, یہ آپ کے پاس آنے, اس جملے نے یہ بات واضح کر دی کہ آپ کے پاس آنے سے وہ رکتا ہے, اعراض کرتا ہے, یعنی آپ کے پاس آنا ہی نہیں چاہتا. حضرت عمر والا واقعہ تو حضور کے پاس آنے کے بعد, فیصلہ ہو جانے کے بعد کا واقعہ ہے. بات سمجھ رہے جی؟ بات کو ذرا, یہ قرآن پاک کی تفہیم, قرآن پاک کو سمجھیے, الفاظ پہ غور کیجیے. قرآن پاک نے یہ کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور شیطان سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. یہ بات پہلے کی, یہ پہلے کی بات ہے. اور اس کے بعد کی بات کیا ہے کہ اس کے بعد چاہتے یہ ہیں کہ وہ شیطان سے فیصلہ کروائیں, آپ کے پاس نہ آئیں. اصل بات یہ ہے, یوں نہیں ہے کہ آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے اور شیطان سے فیصلہ کروا دیا, نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے شیطان, بھائی فیصلہ پہلے کس سے ہوا؟ حضور سے کروایا گیا نا. پہلا کس سے فیصلہ ہوا؟ حضور سے کروایا گیا, اور بعد کو فیصلہ کس سے ہوا؟ عمر بن خطاب سے. ٹھیک ہے, اس واقعے کی روشنی میں اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آنے سے اعراض کرتے تھے اور جا کر کے فیصلہ شیطان سے کروا دیں. یہ تو یہاں تو یہ نظر آ رہا ہے, جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آ کر کے فیصلہ کروایا, آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے بعد طاغوت سے فیصلہ کروایا. ہونا یہ چاہیے تھا, فیصلہ پہلے آپ سے کروایا, آپ کے فیصلے کو نہیں مانا, شیطان کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے, طاغوت کے پاس ہونا یہ چاہیے تھا. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا آپ کے پاس آنے سے کتراتے تھے, شیطان کے پاس جانا چاہتے تھے. اور یہی اصل واقعہ ہے کہ منافق اور یہودی کا جھگڑا ہے. منافق چاہتا ہے کہ ابو بردہ اسلمی سے فیصلہ کروایا جائے, وہ بھی طاغوت. کعب بن اشرف سے فیصلہ کروایا جائے, وہ بھی. یہ ایسا کیوں چاہتے تھے؟ تاکہ آپ کے پاس نہ آنا پڑے, آپ سے اعراض کرنا چاہتے تھے. لیکن جب آپ کے پاس بادل نہ واسطہ آ ہی گئے, فیصلہ آپ نے دوسرے کے حق میں کر دیا, تو قرآن کی آیت تو ختم ہو. اب قرآن کی آیت اگلی طرف اشارہ کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں. فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون. جملے پہ غور کیجیے گا, قرآن پاک کی بلاغت ہے. قرآن کہتا ہے کہ تو کیسی ندامت کی بات ہے. اب ان کو یعنی وہ یہ حضور کے پاس آئے, فیصلہ کروا دیا, چاہتے تھے طاغوت سے فیصلہ کروانا,
طاغوت سے تو فیصلہ نہ کروا سکے، حضور سے فیصلہ ہوا، حضور کا فیصلہ اس کے خلاف ہوا، یہ عمر بن خطاب کے پاس گئے، عمر بن خطاب نے گردن اڑا دی، گردن اڑا دینے کے بعد اب اس کی قوم اور قبیلہ جمع ہوا اور انہوں نے کہا جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا آدمی، ہمارا جو مطلب آپ کا کلمہ وہ تھا، ہمارا آدمی تھا، ہماری برادری کا، یہ آپ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا تھا، تعویل نہیں کرنا شروع ہو گئے، آپ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ کے فیصلے کو برا نہیں سمجھتا، وہ یہ چاہتا تھا کہ اس فیصلے کو مزید مستحکم، مزید مہر لگ جائے۔ یہ بات بھی خباثت پر مبنی ہے، حضور کے فیصلے کے بعد کسی اور کی کیا مجال کہ وہ حضور کے فیصلے کو جو وہ مہر لگائے، لیکن ان کا خیال بہانہ لگا رہے تھے نا کہ جی وہ تو اصل میں سچا تھا، وہ تو کیا تھا؟ سچا تھا، وہ اپنی سچائی اور دیانتداری کی بنیاد پر 2-3 عدالتوں سے فیصلہ کروانا چاہتا تھا تاکہ فیصلہ مضبوط ہو جائے، فیصلہ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ ہوا یہ کہ دیکھیں عمر بن خطاب نے اس کی گردن اڑا دی، یہ تو بڑی زیادتی ہے نا۔ دیکھیں جی ایک عدالت کا فیصلہ اگر نہیں مانا گیا تو اس کا حل تو یہ تو نہیں ہے نا گردن اڑا دی جائے، یا اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کا نظام خود جو ہے وہ اسٹیٹ کو چیلنج کر دیا جائے، یہ بھی تو بات نہیں ہے۔ ہاں جی، عدالت علیہ کے فیصلے کے برعکس اگر کوئی فیصلہ اس کے فیصلے کو نہیں ماننا چاہتا یا نہیں مانتا تو کیا اس کا حل یہ کہ کسی کی گردن اڑا دی جائے؟ مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ گویا ان کی ان باتوں کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ہمارا آدمی غلطی پر نہیں تھا، عمر بن خطاب نے غلطی کی۔ ندامت، شرمندگی نہیں تھی، شرمندگی ان کو اپنے آدمی کے فعل پر نہیں تھی، بلکہ وہ حضرت عمر پر اس الزام کو ڈالنا چاہتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا آدمی درست تھا، عمر بن خطاب نے غلطی کی۔ اب قرآن کہتے ہیں فَكَيْفَ، کیسے ان کو یہ خیال آ گیا، یہ کیسی بات کرتے ہیں، ہاں جی کس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اعمال نامے کی شامت، ان کے اپنے اعمال کی شامت ہے کہ ان پر مصیبت آئی۔ بھائی حضور کا فیصلہ نہ مان کر یہ نامہ اعمال کی شامت ہی ہے نا جی، کہ حضور کا فیصلہ نہیں مانا۔ فرمایا کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو آپ کے پاس بھاگے چلے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا، ہم تو موافقت چاہتے تھے، بھلائی چاہتے تھے، ہم تو اچھائی چاہتے تھے، فیصلے کے اندر مضبوطی چاہتے تھے، لیکن عمر بن خطاب نے ہمارے آدمی کے ساتھ زیادتی کر دی، اس لیے قصاص کا حکم جاری فرما دیجیے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم علیم بذات الصدور، ذات کا فیصلہ سنیے، کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے جی، جو کچھ ان کے دل میں ہے اللہ اس کو۔ اگلی بات فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، عارض ان منافقین کا خیال نہ کیجیے، یعنی ان کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، ان کی باتوں کی، ان کے تانوں کی، ان کی تجنی کی کوئی بات، کوئی لحاظ نہ رکھیے۔ وَعِظْهُمْ، ہاں انہیں سمجھائیے، انہیں سمجھائیے کہ تمہارے آدمی کی غلطی تھی، عمر بن خطاب کی غلطی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے دلوں پر اثر کر دینے والی بات ان سے کر دیجئے، یعنی عمدہ قسم کی نصیحت انہیں کیجئے اور عمدہ بات ان سے کیجئے ان کے دل میں، تاکہ وہ بات اثر کر جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے اپنے آدمی کی غلطی تھی، فاروق اعظم کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ برحق اس پوری گفتگو کے اندر، پورے معاملے کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیات کریمہ جب تک نازل نہیں ہوئی تھی تو پریشانی تھی، مدینہ منورہ میں کیا تھی؟ پریشانی تھی۔ اب جب یہ آیات کریمہ نازل ہو گئیں تو فاروق اعظم تو ہو گئے بری۔ یہاں میں ایک اور نقطہ دینا چاہتا ہوں، میرا ذوق ہے، میں ذوق کے مطابق بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ احد ہے، پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ غزوہ احد ہے، 38، 37 یا 35 صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، وہ جو اجتہادی خطا تھی، گھاٹی چھوڑ کر کے نیچے آ جانا، قرآن نے اس کو غلطی کہا، پوری دنیا نے اس کو غلطی کہا۔ ہم بھی غلطی کہتے ہیں، اجتہادی غلطی، اجتہادی خطا، لیکن وہ گناہ نہیں تھا، وہ گناہ، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اس لیے گناہ نہیں سمجھتے کہ صحابہ کرام مجتہد ہیں اور انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد میں خطا ہو گئی، اجتہاد میں کیا ہو گئی؟ خطا ہو گئی، لیکن قرآن پاک نے ان کی
ایمانی کیفیت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ اپنے حبیب سے قرآن نے کیا کہا کہ محبوب آپ ان سے اعراض مت کیجئے گا. نہیں سمجھ آئی بات؟ کمپیریزن کروا رہا ہوں. یہاں منافقین ہیں، لوگ کہتے ہیں صحابہ منافق تھے، نعوذ باللہ، اور آپ کے ملک کے وزیر اعظم نے بھی کہا تھا نعوذ باللہ کہ وہ ہاں جی منافقت والی بات آپ کے ملک کے وزیر اعظم نے بھی کی تھی. پر قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ ان سے اعراض نہ کیجیے گا. کیا مطلب ہے؟ ان سے منہ نہ پھیریے گا. وہ آپ کے اپنے ہیں، وہ آپ کے اپنے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے تو آپ سے کنارہ کش ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے. یقیناً آپ رحم دل ہیں تو وہ آپ کے ارد گرد آپ کے حلقہ بنائے ہوئے ہیں. اب یہ کہا گیا کہ فاعفو عنہم، فاعفو یہاں کیا کہا؟ فاعرض عنہم، منافقوں سے اعراض کیجئے، ان کی پرواہ نہ کریں. ان کی پرواہ، اعراض کا مطلب پرواہ نہ کریں. ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان کی پرواہ نہیں کرنی، ان کے بارے میں کہا کہ فاعفو عنہم. قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 159 غزوہ احد کے تناظر میں صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا کہ فاعفو عنہم. پہلی بات کہ آپ انہیں معاف کر دیجیے. آپ انہیں غلطی ہوئی لیکن دل کے وہ سچے ہیں، من کے مخلص ہیں، فاعفو عنہم، معاف کر دیجیے. دوسری بات کیا کہی؟ واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش آپ طلب کریں، ان کے لیے بخشش. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فاعرض عنہم، ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے. اگلی بات کہی واعظہم، انہیں واعظ کیجیے، سمجھائیے. فرق سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ مومن مخلص کا اور منافق کا فرق کہ مومن کے لیے کہا گیا کہ فاعفو عنہم واستغفر لہم. تیسری بات کہی وشاورہم فی الامر، آنے والے وقت میں ان کو اپنی مشاورت میں شامل رکھیے. اور ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، پر اثر گفتگو ان سے کریں، ہو سکتا ہے ان کے دل میں بات اتر جائے، اور نہ اترے انجام کار تو برا ہے ہی ہے. تو کتنا فرق ہے مخلص اور منافق میں. تو غزوہ احد میں غلطی کرنے والے وہ پکے مومن تھے، یہاں غلطی کرنے والا کیا ہے؟ پکا منافق ہے. تو پکے منافق کے بارے میں فیصلہ اور ہے، اور پکے مومن کے بارے میں فیصلہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اصحاب رسول علیہم الرضوان کے ساتھ ان کی عقیدتیں اور ان کی محبتیں اپنے دلوں میں جاگزین رکھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.